اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن نے اپنے وقت میں جو کچھ کہا وہ آج بھی سچ ہے۔ السلام علیکم، دس از احمد راجپوت، اور آج ہم سائنس اور قرآن کے تعلق کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ایک قرآن جس میں جو علم دیا گیا ہے وہ کیسے آج سائنس کی تھیوری سے ملتا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز واضح کر دیتا ہوں کہ سائنس دنیا کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ قرآن اس علم کو ایک ڈیوائن پرسپیکٹیو دیتا ہے جو ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے اس دور میں نازل ہوا جب ادبیات اور شاعری اپنے عروج پر تھی، اور اگر آج کی دور کی بات کریں تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے۔ آج جیسے کہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ تو سائنس کے ہی حوالے سے ہیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن آج بھی دنیا کے سب سے بہترین عربک لٹریچر ہے۔ لیکن کیا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس تیز ترین ترقی کے دوران ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن آج کے دور میں کس حد تک اپنی اصلیت اور اثر کو زندہ رکھتا ہے، یا کیا یہ صرف ایک پرانی کہانی بن چکا ہے؟ تو چلیں کچھ ان کے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی اور پھر پھیلتی گئی، جیسے آج ہم سٹارز اور گلیکسیز دیکھتے ہیں۔ لیکن اس تھیوری سے پہلے قرآن نے کہا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس طرح کائنات کے ایکسپینڈ ہونے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایسٹرونومیکل باڈیز جو اپنے آربٹس میں ہیں، ان کا رات اور دن کا بدلنا بھی قرآن میں بیان ہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا سولر سسٹم ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ فکسڈ پوائنٹس کی طرف موو کر رہا ہے، جسے سولر ایپیکس کہا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، سورج کا فیول ایک دن ختم ہو جائے گا، جس کے بعد وہ اپنی لائف کی لاسٹ سٹیج میں چلا جائے گا۔ زمین کے ایٹماسفیئر کے بغیر لائف کا ایگزسٹ ہونا امپاسبل ہے، کیونکہ یہ ہمیں میٹیورائٹس سے بچاتا ہے جو ڈیلی ہماری زمین کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہارمفل ریڈیشن کو فلٹر کر لیتا ہے، جو اگر یہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو ہمارے جینز کو اچھا خاصا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے آسمان کو ایک پروٹیکٹنگ سیلنگ کے طور پر ڈسکرائب کیا ہے۔ یہاں اللہ نے اوشنولوجی کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ قرآن میں دونوں سمندروں کا ذکر بھی ہے، ایک میٹھا اور ایک کھارا، اور ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ بھی ہے۔ ولیم ہے جو ایک فیمس میرائن سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ بتایا کہ دونوں سمندر مختلف ٹیمپریچر، ڈینسٹی اور سیلینٹی رکھتے ہیں۔ جب ایک سمندر کا پانی دوسرے میں جاتا ہے تو وہ ہوموجنائزڈ ہو جاتا ہے، جو قرآن میں فوربیڈنگ بیریئر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے گہرے سمندروں کے اندھیروں کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں اگر انسان اپنے ہاتھ بھی لمبے کر لے تو وہ اسے مشکل سے نظر آئیں گے۔ آج ہم یہ جان چکے ہیں کہ بنا ماڈرن اکوپمنٹ کے انسان صرف 20 میٹرز تک ڈوب سکتا ہے، اور 200 میٹرز کے بعد ہی روشنی پوری طرح سے ایبزورب ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، یہ سب چیزیں قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھیں۔ پھر اللہ نے جیولوجی کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ فرینک پریس جو ایک فیمس جیو فزسسٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ پہاڑوں کی زمین کے کرسٹ کو تھوڑا سا سٹیبلائز کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہم نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ پہاڑوں کی جتنی ہائٹ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس سے کئی زیادہ لمبائی ان کی زمین کے نیچے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ٹینٹ پیگز، جسے اردو میں ہم کھونٹیاں کہتے ہیں، وہ ٹینٹ کو زمین پر مضبوطی سے لگا کر اسے ہوا سے بچاتے ہیں۔ ویسے ہی پہاڑ زمین کو سٹیبلٹی اور سپورٹ دیتے ہیں، یعنی ان کو بیلنس میں رکھتے ہیں، اور ان کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی زمین کے سرفیس پر نظر آتا ہے۔ تو یہی پیگز یعنی کھونٹیاں اصل میں اللہ نے قرآن میں پہاڑوں سے مراد لی ہے۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کے نیچے اور آسمان میں ہر زندہ چیز اپنی اپنی کمیونٹی میں رہتی ہے۔ صدیوں سے لوگ اس آیت کا مذاق اڑاتے آ رہے ہیں، جس میں چونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں زیادہ تر جانوروں کے مقابلے میں انسانوں سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو دفن کرتے ہیں، ان کا ایک بازار بھی ہوتا ہے جہاں وہ سامان کی تبدیلیاں کرتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار بات چیت کے لیے ملتے بھی ہیں۔ مطلب کہ جو آج کے دور میں جو بھی علم دیا گیا ہے وہ بیسیکلی قرآن کا ہی علم ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن نے اپنے وقت میں جو کچھ کہا وہ آج بھی سچ ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسی سائنٹیفک بات نہیں ہے جو قرآن کی باتوں کے مطابق نہ ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کو ایک ایسے شخص نے پڑھ کر سنایا جو نہ لکھ سکتا تھا، جو نہ پڑھ سکتا تھا، اور پھر بھی اس کتاب میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ملتی، اور جو باتیں اس میں کہی گئی تھیں وہ ساری سچ ثابت ہوتی ہیں آج۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو بھائی لائک کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔